فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، تنگ دستوں کی فراخ دستی کے لیے، وطن عزیز کے استحکام اور سلامتی کے لیے جو مومنین و مومنات دام درہم قدم سخنے اس فرش اعضاء کو بپا کرنے میں تعاون فرما رہے ہیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بالاخص اس پنڈال میں موجود بہت سے مومنین نے اپنے مریضوں کی شفایابی کے لیے التماس دعا کہا ہے. ان سب کی جلد شفایابی کے لیے مل کر صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کا اس فرش عزا پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم کربلا کی عزاداری کا اہتمام کیا گیا ہے، خداوند متعال ان سب عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ہمیں مکتب حق اہل بیت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس مکتب کی صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مومنین کرام، مکتب امامت و ولایت، مکتب اہل بیت، مکتب صدیقہ طاہرہ وہ مکتب ہے کہ جس کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے. یہ علمی مکتب ہے، اپنے نظریات کے لیے، اپنے عقائد کے لیے اور اپنے مسلمات کے لیے عقلی ادلہ اور براہین پر استوار ہے. اس مکتب میں کوئی جھول نہیں ہے، اس مکتب میں کوئی کمی نہیں ہے، اس مکتب میں کوئی خامی نہیں ہے، اور دین اور دنیا کی سعادتیں اگر اسلام ان کا ترجمان ہے اور ان کا پورا کرتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مکتب اسلام ہی وہ مکتب ہے کہ جو دین اور دنیا کی سعادتیں معاشرے کے سامنے پیش کرتا ہے. کل آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا کہ اللہ کی نصرت اور مدد بھی کی جا سکتی ہے اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ اور عمل کے ذریعے اور اپنے قلبی عقیدے کے ذریعے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اور مولا امیر کائنات نے فرمایا انصر اللہ بقلبک ولسانک وبیدک. آج سلسلہ گفتگو وہیں سے آگے بڑھاؤں گا کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس مکتب امامت و ولایت کی نصرت اور مدد کریں، کبھی علمی طور پر مدد کریں، کبھی زبانی طور پر مدد کریں اور کبھی عملی طور پر مدد کریں، تو یہ مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مکتب امامت کی مدد کرنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں مکتب امامت کی مدد کروں، اپنے وجود اور اپنی توانائی کے مطابق میں مدد کرنا چاہتا ہوں.
کیسے مدد کروں گا؟ اور وہ شخص کے جو مکتب امامت و ولایت کی مدد کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے اور محمد و آل محمد کے ہاں اس کا مقام کیا ہے؟ یہ ترتیب ذہن میں رہے گی انشاءاللہ۔ ایک میسج دے کر آخر میں آپ کو ایک آج کے حالات کے مطابق ایک پیغام دے کے آپ سے دعا چاہوں گا۔ دو روایات ہیں، ایک مولا امام ہادی علیہ السلام سے منقول ہے، اور دوسری امام عسکری سے منقول۔ ان دونوں واقعات کے بعد مکتب کی علمی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، مکتب امامت و ولایت کی تاریخ سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ امام معصوم تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ کہا گیا کہ آپ کا ایک چاہنے والا دور سے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے، کہا بلایا جائے۔ معصوم کی خدمت میں آیا، عرض ہوا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے فلاں جگہ آپ کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، اہل بیت کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، مکتب امامت و ولایت کی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ وہ وہاں بیٹھنے لگا تھا، ایک مرتبہ معصوم نے ارشاد فرمایا تقدم، تو نے مکتب کی ترجمانی کی ہے، مکتب کا دفاع کیا ہے، زبان سے مکتب کی مدد کی ہے، تیری جگہ وہاں پر نہیں ہے، تو مجھ معصوم امام کے پہلو میں آ کر بیٹھے گا۔ حجت خدا ہے، معصوم امام ہے، اور مکتب کا صحیح ترجمان جب معصوم کے سامنے آتا ہے وہاں دور نہیں بٹھاتے بلکہ اس کو اپنے پہلو میں اپنے مسند کے پاس بٹھاتے ہیں۔ محفل میں عقیدت مند موجود ہیں، ایک شخص سوال کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ، فرزند پیغمبر، وہاں سے اٹھا کر اس شخص کو اپنے پہلو میں جگہ دینے کا سبب کیا ہے؟ فرزند پیغمبر نے جواب دیا، یہ کوئی ذاتی رشتہ داری کی بنیاد پہ کیا جانے والا احترام نہیں ہے، یہ اس کی وہ خدمت ہے جو اس نے مکتب آل رسول کی ہے، زبان سے مکتب کی حفاظت کی ہے، اور اس حفاظت کا صلہ یہی ہے کہ یہ معصوم کے پہلو میں آ کر بیٹھے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وہ کہ جو صاحبان علم و معرفت ہیں، نہ فقط یہ کہ معصوم کی بارگاہ میں قدر و منزلت رکھتے ہیں، اللہ نے بھی ان کو اعزاز اور امتیاز عطا کیا ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ یہ صرف ہماری نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے، جو بھی صاحب علم ہے اللہ کے ہاں بھی وہ مقام رکھتا ہے، اللہ کے ہاں بھی مرتبہ رکھتا ہے۔ بزم فرزند رسول ہے، عالم کا احترام ہے، اور عالم کے احترام پر قرآن کی یہ آیت دلیل ہے کہ علم اس قابل ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، علم اس قابل ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ عالم کا احترام بھی اس کی ذات کی وجہ سے اتنا شاید نہ ہو جتنا اس کی اس علم کی نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری روایت، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کی خدمت میں ایک چاہنے والا آیا، سلام کیا، معصوم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے، وہ مولا امام اس کا واقعہ تھا، اور یہ امام حسن عسکری کا واقعہ۔ معصوم کی خدمت میں عرض ہوا کہ اس نے اپنی جگہ پر آپ کے مکتب کا اس انداز میں دفاع کیا ہے۔ میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ مقصد پیغام دینا ہے۔ معصوم نے اس کا احترام کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ معصوم نے کہا کہ یہ جو تو نے مکتب کا احترام کیا ہے، جانتا ہے تیری اہمیت کیا ہے؟ صلی علیک ملائکۃ السماء، صلی علیک السماء، تو نے
مکتب اہل بیت کی صحیح ترجمانی کی ہے، مکتب کا دفاع کیا ہے، تجھ پر آسمان سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہے۔ کس کے لیے؟ جو علم رکھتا ہے، جو معرفت رکھتا ہے، اور علم اور معرفت رکھتے ہوئے مکتب اہل بیت کا دفاع کرتا ہے، مکتب امامت و ولایت کی حفاظت کرتا ہے۔ علم اتنا قیمتی ہے، علم اتنا ضروری ہے۔ اصلا میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مکتب اہل بیت میں علم کے علاوہ کوئی اور عنوان ہے ہی نہیں، مکتب اہل بیت میں علم کے علاوہ کوئی اور تعارف ہے ہی نہیں، کوئی اور پہچان ہے ہی نہیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کا مقام پہچاننا ہے، کسی کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہم اہل بیت سے وہ کتنا قریب ہے، اس کا قد کاٹھ نہ دیکھو، اس کی دولت و ثروت نہ دیکھو، اس کا جاہ و حشم نہ دیکھو، اس کی دنیا داری نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ علوم آل محمد سے کتنا اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے۔ جتنا بھی علوم آل رسول سے اپنے آپ کو آراستہ کرے گا، ہمارے نزدیک اس کی قدر و منزلت بلند ہو جائے گی۔ اب یہ تمہید آپ نے سماعت فرما لی، اب اس واقعی کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ جو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ یہ تاحد نگاہ جو مومنین بیٹھے ہیں اس پنڈال میں، اور اس پنڈال سے باہر ہزاروں کی تعداد میں ذمہ دار مجمع ہے اسلام آباد کا، ہزاروں کی تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، جناب ابن عباس کا نام آپ نے سنا ہے۔ ابن عباس، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مکتب کی ترجمانی بھی کر سکیں اور مکتب کا دفاع بھی کر سکیں، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، یہ سعادت ہے۔ ابن عباس نے دفاع کیا ہے۔ کیسے دفاع کیا ہے؟ ابن عباس جلیل القدر صحابی ہیں، مولا امیر کائنات کے عقیدت مند ہیں، مولا امیر کائنات سے ارادت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، مولا امیر کائنات کے شاگرد ہیں۔ مکتب خلفاء میں برادران اہل سنت کے ہاں تفسیر کی دنیا میں ابن عباس کا خاص مقام ہے، اور ابن عباس اپنے تفسیر کے علم کی ساری بنیاد مولا امیر کائنات کے فرامین کو قرار دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہا کہ میرا سارا علم علی ولی سے ہے۔ یہ ابن عباس، ان کی تفسیر بھی ہے جو ان کی طرف منسوب ہے، تنویر المقباس۔ ابن عباس آخر عمر میں نابینا ہو گئے، بصرہ میں ہیں، اور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اس زبان سے آخری جملہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے ادا کیا وہ علی ولی کی محبت کا جملہ تھا۔ مرنے سے پہلے آخری جملہ علی ولی کی محبت۔ یہ ابن عباس ایک گلی سے گزر رہے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، پوتا ساتھ جاتا ہے اور ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے۔ علی کا دفاع، مکتب کا دفاع، مکتب امامت کا دفاع، ذمہ دار مجمع، ذمہ دار ادارہ، ذمہ دار سسٹم۔ توجہ چاہوں گا، ابن عباس ایک گلی سے گزرتے ہیں، کانوں میں ایک آواز پڑتی ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں علی کی شان میں جسارت کر رہے ہیں، توہین، علی ولی کی توہین کی جا رہی ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ توہین کی بنیاد کہاں رکھی گئی، کتنا عرصہ رکھی گئی، کیسے توہین کی گئی، کتنے ممبر تیار کیے گئے، کتنا سرمایہ خرچ کیا گیا۔ ایک مقصد تھا، علی کے فضائل کو چھپا لو، علی کے فضائل کو چھپا لو۔ ممبر بھی ختم ہو گئے، پیسہ دینے والے بھی ختم ہو گئے، حکومتیں بھی نابود ہو گئیں، طاغوت بھی نابود ہو گئے۔ علی کی فضیلتیں ہر روز پہلے سے زیادہ بیان ہو رہی ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہر روز پہلے سے زیادہ دنیا علی کے فضائل کو سمجھ رہی ہے، علی کے دروازے پہ آ رہی ہے، علی کی محبت میں ڈوب رہی ہے، علی کی فضیلتوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ گزرے ہیں ابن عباس،
کانوں میں آواز آئی کسی نے علی کی توہین کی. ابن عباس گئے ہیں اس طرف. توہین کس کی ہوئی ہے؟ توہین مولا امیر کائنات کی. ابن عباس گئے ہیں پاس, جملہ کہا ہے ایکم الصاب اللہ, کون ہے جس نے اللہ کی توہین کی ہے؟ توہین کس کی گئی ہے؟ مولا علی کی. ابن عباس نے جا کر کیا کہا ہے؟ کون ہے جس نے اللہ کی توہین کی ہے؟ آگے سے کہتے ہیں ابن عباس آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے, کان سے سنائی بھی نہیں دیتا, کان سے سنائی بھی نہیں دیتا. کہا ہم جانتے ہیں من سب اللہ فقد اشرکا, جو اللہ کو گالی دے گا, جو اللہ کی توہین کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا, ہمیں پتا ہے یہ بات. ابن عباس نے اگلا جملہ کہا ایکم الصاب رسول اللہ, تم میں سے کون ہے کہ جس نے رسول کی توہین کی ہے؟ کہا ابن عباس عجیب بات کرتے ہو, ہم جانتے ہیں من سب رسول اللہ فقد کفر, جو رسول خدا کو سب و شتم کرے گا, گالی کرے گا, وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. تیسرا جملہ کہا ابن عباس نے ایکم الصاب لعلی ابن ابی طالب, کون ہے جس نے علی کی شان میں جسارت کی ہے؟ یہ سننا تھا, کہا ہم نے جسارت کی ہے. اب یہ سن کے ابن عباس نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا اشہد اللہ, میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, سمعت رسول اللہ, میں نے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا, من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ ومن سب اللہ اکبہ اللہ فی نار جہنم علی وجہ, جس نے علی کو سب و شتم کیا اس نے مجھ محمد کو سب و شتم کیا, جس نے محمد کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی, اور جس نے اللہ کو گالی دی اللہ اسے منہ کے بل جہنم کا ٹھک گرا دے گا. جس نے اللہ کو گالی دی اللہ اسے منہ کے بل آتش دوزخ میں گرائے گا. اللہ اکبر. ابن عباس نے کیا کیا ہے؟ شان امیر المؤمنین کا دفاع کیا ہے. وہاں سے کیا آیا؟ گالی آئی. وہاں سے کیا آیا؟ توہین آئی. وہاں سے کیا ہوا؟ عزت نفس کو مجروح کیا گیا. ابن عباس نے کیا کیا؟ اگر تم عزت نفس کو مجروح کرو گے تو یہ تمہارے مکتب کی تعلیم ہے. علی کے مکتب کی تعلیم گالی کا جواب گالی نہیں ہے. علی کے مکتب میں گالی کا جواب گالی نہیں ہے. اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد کی ذات پر. یہ 3 واقعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ اگر آپ نے مکتب امامت و ولایت کی مدد کرنی ہے تو مدد کے لیے آپ کے پاس علمی بنیاد ہونی چاہیے. آپ مدد کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں آپ کے اور میرے آقا و مولا سرکار علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی خدمت میں. دیبل خزائی نے آقا کی خدمت میں قصیدہ لکھا, اہل بیت کی شان بیان کی, مکتب امامت و ولایت کی تعریف کی, مکتب امامت و ولایت کا دفاع کیا. جب یہ تعریف ہو چکی آقا نے فرمایا یہ میرا کرتا ہے, یہ میں تجھے تحفے میں دے رہا ہوں. تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے. مکتب امامت کی حفاظت, مکتب امامت کی نصرت, مکتب امامت کی مدد کرنے والے کا صلہ کیا ہے اور اللہ اور رسول کے ہاں اس کا اجر کیا ہے. فرزند پیغمبر نے کہا یہ میرا کرتا لے لے, یہ تحفہ ہے تجھے میری طرف سے تیری اس خدمت کے بدلے میں جو تو نے مکتب امامت کی ہے. تعجب سے دیکھا. آقا نے فرمایا جانتے ہو یہ کرتا کون سا کرتا ہے؟ کہا آپ فرمائیے. کہا یہ وہ کرتا ہے جس میں میں نے 1000 رکعت اللہ کی ہر روز بجا لائی ہے. 1000 رکعت ہر روز.
اور کتنی راتوں میں یہ کام کیا ہے؟ 1000 رات. 1000 رات میں ہر رات کو میں نے 1000 رکعت پڑھی ہے. صرف یہ نہیں کیا، اس کرتے کو زیب تن کر کے میں نے 1000 مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہے. 1000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے. اچھا یہ کچھ بھی نہ ہو، فرزند پیغمبر کے لباس سے مس ہونے والا لباس اپنی جگہ احترام رکھتا ہے، اس پر فرمایا نماز بھی پڑھی ہے، 1000 راتوں میں پڑھی ہے، 1000 قرآن ختم کیا ہے. پوچھا یا ابن رسول اللہ بہت بڑی فضیلت ہے. کہا جانتے ہو یہ میں نے تمہیں کیوں دیا ہے؟ یہ تحفہ تمہیں کیوں دیا ہے؟ کہا آپ فرمائیے. فرمایا اس لیے دیا ہے کہ تو اپنی زبان سے ہمارے مکتب کی حفاظت کرتا ہے. یہ تحفہ جو تجھے میں نے دیا ہے اس کا سبب ایک ہے کہ تو اپنی زندگی میں مکتب اہل بیت کی ترجمانی کرتا ہے، صحیح عقیدہ بیان کرتا ہے اور مکتب کا دفاع کرتا ہے. تو اس قابل ہے، انت ناصرنا، تو ہمارا مددگار ہے کہ تجھے فرزند پیغمبر کا یہ لباس تحفے میں دیا جائے. مومنین کرام، یہ سارے ناصران مکتب اہل بیت ہے اور مکتب اہل بیت کی نصرت کرتے ہوئے کردار اہل بیت کو سامنے رکھ رہے ہیں. خدا کرے بات پہنچ رہی ہو. مکتب اہل بیت کی نصرت زبان سے کی جا رہی ہے لیکن کردار اہل بیت کو سامنے رکھ کے. دوسرا مرحلہ مکتب اہل بیت کی نصرت کا کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے مکتب کی مدد کرے. عمل سے کیسے مدد کرے بھائی؟ کل کی گفتگو کا اگلا حصہ. عمل سے مکتب اہل بیت کی مدد کرے، امام کی مدد کرے. صادق آل محمد کے پاس آپ کے کچھ چاہنے والے آئے، آ کر عرض ادب کیا. صادق آل محمد نے سوال کیا کیف من خلفتا، جو اپنے پیچھے تو مومن چھوڑ کے آیا ہے ذرا مجھ صادق آل محمد کو بتا ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، عمل سے کیسے مدد کی جا سکتی ہے. کہا یا ابن رسول اللہ، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ کی مودت دل میں رکھتے ہیں. یہ جملے ارشاد فرمائے اور آخر میں کہا فاحسن الثناء، بہت زیادہ تعریف کی ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو صادق آل محمد کا پیروکار کہتے تھے. صادق آل محمد نے یہ سارے جملے سنے، ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کیف عیادت اغنیائہم لفقرائہم. دوسرا جملہ کیف مواصلت اغنیائہم لفقرائہم. یہ ہمارے چاہنے والے جتنے مومنین کی تو تعریف کر رہا ہے یہ بہت اچھے ہیں، لیکن ذرا یہ بتا ان میں سے جو ہمارے پیسے والے چاہنے والے ہیں، مالدار چاہنے والے، یہ ہمارے فقیر فقراء کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پیسے والے مومنین فقیر فقراء مومنین کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمارا کوئی چاہنے والا مومن جو فقیر ہے، جو مال و دولت و ثروت نہیں رکھتا، اگر وہ مریض ہو جائے یہ پیسے والے اس کی عیادت کو جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ آپ کی پریشانی سے لگ رہا ہے کہ حدیث بڑی مشکل ہے. صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. وہ مومنین کا مزاج یہ بنا دیا گیا کہ شارٹ کٹ تلاش کیا جائے. شارٹ کٹ، 1 نعرہ، 2 نعرے، 3 نعرے، 4 نعرے، 5 نعرے، جنت واجب، وہ بھی راضی، یہ بھی راضی، ماحول ٹھیک ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، شارٹ کٹ ہر جگہ نہیں چلتا. ہم اگر مکتب آل رسول کے پیروکار ہیں تو مکتب کا معیار اور پیمانہ بھی آل رسول نے بیان کرنا ہے، مکتب کے خد و خال بھی آل رسول نے واضح کرنے. پوچھا صادق آل محمد نے، پیسے والا غریب کی احوال پرسی کرتا ہے، بیوہ، یتیم، تنگ دست، ان کی مدد کو جاتا ہے، داد رسی کو جاتا ہے، کوئی مریض ہو جائے اس کی عیادت کو جاتا ہے.
ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، یا ابن رسول اللہ ھذا ما یوجد فینا، یہ ہم میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. انکا لتذکر اخلاقا ما فیہم، یہ جو اخلاق آپ ذکر فرما رہے ہیں یہ ان میں نہیں پایا جاتا. یہ جملہ سنا صادق آل محمد نے فوراً ارشاد فرمایا کیف تزعم ان ہاہلا شیعتنا، جب یہ اخلاق ان میں نہیں پایا جاتا تو پھر تو کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے شیعہ ہے؟ یہ اخلاق اگر ان میں نہیں ہے، آل رسول نے آپ سے خود مال نہیں مانگا، خود دولت نہیں مانگی، خود پیسہ نہیں مانگا، کہا ہمارا چاہنے والا تمہاری طرح کا کوئی عقیدت مند اگر پریشان ہو جائے اس کی مدد کرو، تم اس کی مدد کرو گے، ہم آل رسول تمہارے حق میں دعا کریں گے. تم اس کی عیادت کو جاؤ گے، ہم آل رسول تمہارے حق میں دعا کریں گے. مومنین کرام، یہ ہے وہ عملی نصرت اور مدد جو آل رسول اپنے لیے نہیں اپنے مومن کے لیے چاہتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آل رسول کی زبان سے، ہاتھ سے، محبت سے اور عمل سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا کہ ہمارا مکتب علمی بنیاد رکھتا ہے، منطق و برہان کا مکتب ہے، دلیل کا مکتب ہے، علم اور علم دوستی کا مکتب ہے. یہ اسلام آباد کا نمائندہ اجتماع ہے اور میں پوری ذمہ داری سے آپ کو اور اپنے خدا کو گواہ بنا کر ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ باتیں عرض کرنے لگا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. ہمارے پاس اصول طے ہیں، فروع طے ہیں، مکتب کے ذمہ دار طے ہیں، مکتب کے ترجمان طے ہیں، مکتب کے مسلمہ عقائد طے ہیں. ہمیں کہیں پر بھی تردید اور شک نہیں ہے، اپنے عقائد میں بھی شک نہیں ہے، اصول میں شک نہیں ہے، فروع میں شک نہیں ہے، دین کی کلیات اور جزیات میں کہیں شک نہیں ہے. ہم یقین کے مرحلے پر ہیں، ہمیں کہیں پر شک اور تردید کی زبان میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک مثال سے بات واضح کروں گا. آپ اگر اپنے بچے کی تربیت فرما رہے ہیں اور تربیت کے مرحلے پر آپ اپنے بچے کو زد و کوب کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، اور اس مار پیٹ کے ذریعے اگر آپ اپنے بچے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یا مار پیٹ نہیں کرتے، گالی دیتے ہیں اپنے بچے کو اور گالی کے ذریعے آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور تربیت کرنا چاہتے ہیں، بچے کی تربیت ہو نہ ہو ایک بات ثابت ہو جائے گی. وہ کیا ہے کہ آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ بچے کی اصلاح کر سکیں. آپ میں صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کی اصلاح کر سکیں. اگر آپ میں یہ صلاحیت ہوتی، آپ کو اپنے موقف کی حقانیت پر یقین ہوتا، آپ کو اپنے اصول و ضوابط پر ایمان ہوتا، کبھی بھی آپ دلیل کو چھوڑ کر گالی کا سہارا نہ لیتے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کبھی بھی دلیل کو چھوڑ کر گالی کا سہارا نہ لیتے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن نے فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں، خبردار انہیں گالی مت دینا. تم انہیں گالی دو گے تو یہ کیا کریں گے؟ اللہ کو گالی دیں گے. مکتب کے اصول و ضوابط طے شدہ ہیں، مکتب کی شخصیات طے شدہ ہیں. توہین کی اجازت یہ مکتب کسی کو نہیں دیتا. مکتب اہل بیت میں توہین کی گنجائش نہیں ہے، کسی کے مقدسات کی توہین کی گنجائش نہیں ہے. جی
آگے بلائیں, آگے بلاؤں. بارش ہو رہی ہے. جی جی. مومنین کرام, انتہائی ادب سے میں گزارش کروں گا, چونکہ بارش ہو رہی ہے, تھوڑا تھوڑا آپ آگے تشریف لے جائیں ایک صلوات پڑھتے ہوئے, تاکہ جو مومنین باہر کھڑے ہیں وہ بھی اس پنڈال کے اندر آ جائیں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ختم. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بہت شکریہ. صلوات پڑھیے پھر بر محمد و آل محمد. وقت چونکہ کم ہے, بارش ہو رہی ہے, اور مجھے کہا گیا ہے کہ جتنا ممکنہ آپ وقت اس کے اندر اس کو گفتگو کو سمیٹیں. ایک صلوات پڑھیں, میں انشاءاللہ گفتگو کو محدود کرتا ہوں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. توہین کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے عقیدے کی ترجمانی کریں دلیل کے ساتھ, آپ توہین نہ کریں. مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین میں آپ کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے لشکر میں موجود کچھ افراد نے شام والوں کے بعد کچھ نازیبا کلمات کا استعمال کیا. امیر کائنات نے بلا لیا. امیر کائنات نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے شام والوں کے بارے میں یہ زبان استعمال کی ہے. امیر کائنات کو کہتے ہیں مولا وہ شام والے ہیں. امیر کائنات نے کہا وہ شام والے ہیں, تم تو علی والے ہو. وہ شام والے ہیں, تم تو علی والے ہو. پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا, انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین. انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین. علی کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ علی کا چاہنے والا گالی گلوچ کرے. علی کو یہ بات پسند نہیں ہے. اور ہمارے مراجع اعظام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مقدسات اسلام کی, عالم اسلام کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی توہین کرے. اور میں برادران اہل سنت کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا, جس طرح وہ افراد, جس ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں, جس طرح وہ افراد کہ جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر تکفیریت کا نعرہ لگاتے ہیں, اہل سنت کے ذمہ داروں نے کہا ہے کہ ان کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے, اسی طرح وہ لوگ جو مکتب تشیع کا لبادہ اوڑھ کر غلو کا نعرہ لگاتے ہیں اور مقدسات عالم اسلام کی توہین کرتے ہیں, ان کا مکتب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ توہین کی اجازت نہ معصومین نے دی ہے, نہ اللہ رب العزت نے دی ہے. آپ منطق کا دامن تھامیں, دلیل کا دامن تھامیں, استدلال کا دامن تھامیں, برہان کا دامن تھامیں. گالی وہ دیتا ہے جسے اپنے موقف کی کمزوری کا یقین ہو, وہ کبھی نہیں دیتا جس کے اپنے موقف کو پکا اور سچا ہونے کا یقین ہو. ہمارا موقف عقلی ہے, منطقی ہے, لہذا گالی دینے والے کا اس مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ کل آپ سروران گرامی کی خدمت میں یہیں سے بحث کو آگے بڑھائیں گے. آج حسین کی اس قربانی کا تذکرہ ہے اس عزا خانے میں, جو اگرچہ سن کے اعتبار سے اصغر تھا لیکن اپنے وجود میں علی تھا. جو سن کے اعتبار سے تو اصغر تھا لیکن اپنے وجود میں علی تھا. اور یہ ظاہری طور پر اتنا چھوٹا شہزادہ ہے کہ جس کی عمر میں 1 سال کا لفظ بھی نہیں آیا. وہ شہزادہ کہ جس نے ماں کو ماں بھی نہیں کہا. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے
کہ ہنس ہنس کے موت سب کو لگاتی رہی گلے، ہنس ہنس کے موت سب کو لگاتی رہی گلے، اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا، اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا۔ ایک اور شعر عرض کرتا ہوں، حشر تک سوچ اے عدل انسانی، حشر تک سوچ اے عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے۔ حسین کی سب سے چھوٹی قربانی، اور وہ کتنا عظیم جملہ کہ جب اصغر کے سر پہ نظر پڑی نا تو لوگوں نے ایک جملہ کہا کہ اصغر جیسے شہزادے کا سر دیکھ کے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے، کربلا میں ظلم ہوا ہے، کربلا میں جنگ نہیں ہوئی۔ حسین کی شجاعت کا اندازہ لگائیے، اکبر کو قربان کر دیا، اون محمد کو قربان کر دیا، قاسم کو قربان کر دیا، اصحاب کی قربانیاں دے دیں، لیکن ابھی بھی حسین کا عزم جوان ہے۔ کربلا کے لقدق صحرا میں ایک مرتبہ استغاثہ کی آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی بطول زادیوں کے پردے کی محافظت کرنے والا، ہے کوئی زینب و ام کلثوم کی چادروں کو بچانے والا۔ استغاثہ بلند ہوا، ایک مرتبہ خیام سے نالہ و شیون کی آوازیں بلند ہوئیں، سید الشہداء بڑے ہیں خیام کی طرف، جا کر کہا زینب بہن ابھی حسین زندہ ہے، اجرکم علی اللہ۔ سوگ کے ایام ہے، رونے کے ایام ہے، بڑے حوصلے سے گریا کرو، زینب بہن ابھی میں زندہ ہوں، یہ گریا کیسا ہے؟ جملہ سنو گے عزادارو؟ کہا بھیا جب سے یہ استغاثے کی صدا بلند ہوئی ہے آپ کا یہ ننھا شہزادہ اپنے جھولے میں بے چین ہو گیا ہے، اور بھیا اب تو حد ہو گئی، اس نے خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا، اس شہزادے نے خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ عزادارو آقا نے فرمایا مجھے دو، میں سمجھ گیا کہ میرا یہ مشن مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کی پیاس کربلا کے صحرا میں نہ بجھ جائے، مجھے دے دو میں اس کو پانی پلا کے لے آؤں۔ عزادارو بچوں والے بیٹھے ہو، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، دو سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی شریف کے لیے سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ کسی بھی شریف کے لیے سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب وہ کسی کمینے کے سامنے سوال کرے۔ حسین سے بڑھ کر کوئی شریف نہیں ہے، لشکر یزید سے بڑھ کر کوئی کمینہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ، چھوٹی اولاد والوں ذرا یہ بتاؤ، جب چھوٹا بچہ پیاسا ہو جائے وہ کتنا پانی پیتا ہے؟ اسے برتن سے پانی پلاتے ہو، اسے جگ سے پانی پلاتے ہو؟ مائیں بہنیں تائید کریں گی جب چھوٹا بچہ پیاسا ہو جائے مائیں اپنی انگلی کو پانی سے بھگوتی ہیں، اس کے ہونٹوں پہ لگاتی ہیں، بچے کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ عزادارو اب حسین جیسا شریف ان کمینوں سے صرف کچھ قطروں کا سوال کر رہا ہے، کچھ قطروں کا، میں جب اشارہ کروں گا تب لے آئیے گا، کچھ قطروں کا سوال کر رہا ہے، زیادہ پانی کا سوال نہیں کیا۔ لے کے آ گیا حسین شہزادے کو، دامن ابا کے نیچے رکھا، لشکر اعداء کے سامنے آیا، یا قوم ان لم ترحمونی
فرحموا هذا الطفل الصغیر، تمہارا مجرم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو حسین ہے، اس 6 مہینے کے بے شیر کا کیا جرم ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ ایک اور روایت عرض کر دوں، بڑی سخت روایت ہے، میں نے یہ روایت دیکھی بھی ہے، سنی بھی ہے۔ کیا روایت ہے؟ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے آقا نے فرمایا اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے کہ میں اس پیاسے کو پانی پلانا چاہتا ہوں، یہ کربلا کی بڑی گرم ریت ہے، میں اسے ریت پہ سلا دیتا ہوں، خود پانی پلا دو، اجرکم علی اللہ، خود پانی پلا دو۔ بس عزادار و مظلوم حسین، شریف حسین، غیرت مند حسین، زہرا کا بیٹا حسین، رسول کا بیٹا حسین، کمینوں سے پانی کا سوال کر رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اب ایک روایت عرض کرنے لگا ہوں، مصائب کا پہاڑ ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد آقا سید سجاد مدینے میں بیٹھے ہیں، قاصد آتا ہے کوفہ سے، ایک شخص آتا ہے کوفہ سے، سلام کرتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد آقا پوچھتے ہیں کہاں سے آیا؟ کوفہ سے۔ آقا نے پوچھا مختار کا کیا حال ہے؟ کہتا ہے آقا مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے انتقام لے رہا ہے۔ کہا آقا مختار نے عباس مولا کے قاتل کو پکڑ لیا، یہ سزا دی، قاسم کے قاتل کو پکڑ لیا، یہ سزا دی، اونو محمد کے قاتل کو پکڑ لیا، یہ سزا دی۔ سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یہ سارا بیان کر چکا۔ سید سجاد نے ایک سوال پوچھا، یہ بتا ہرملہ پکڑا گیا؟ اجرکم علی اللہ، یہ بتا ہرملہ پکڑا گیا؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے مولا آپ نے عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، قاسم کے قاتل کا نہیں پوچھا، اونو محمد کے قاتل کا نہیں پوچھا، اپنے بابا حسین کے قاتل کا نہیں پوچھا، صرف آپ نے ہرملہ کا پوچھا۔ سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو تیز ہوئے، کہا جانتا ہے جو تیر ہرملہ نے چلایا وہ صرف اصغر کو نہیں لگا، اس نے سارے اہل بیت کے دل چیر دیے۔ سب اہل بیت کے دلوں کو چیر دیا۔ بڑے حوصلے سے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اللہ جانے اگلے سال کون ہو کون نہ ہو، جو دعائیں لے کے آئے ہو دعائیں مانگو، باب الحوائج کا پرسہ ہے، جو بے اولاد ہو اولاد مانگو، جو مقروض ہو اپنی دعائیں مانگو، وطن عزیز کی دعا مانگو، اس کے وسیلے سے مانگی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ قاصد یہ مدینہ سے آیا ہے کوفہ پہنچا ہے دربار مختار میں، اور ایک وقت وہ آیا جب مختار کے فوجیوں نے ہرملہ کو گرفتار کیا، دربار میں لے کے آئے۔ اس نے جب ہرملہ کو دیکھا ایک مرتبہ دربار میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ مختار نے کہا اللہ اکبر درست ہے، لیکن یہاں نعرہ تکبیر کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے مختار میں سید سجاد کی خدمت میں تھا، سید سجاد نے مجھ سے کسی اور قاتل کا نہیں پوچھا، بس اس ہرملہ کا پوچھا تھا۔ اب جب ہرملہ کو دیکھا میں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مختار کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے، کہا ہرملہ کو لے کے آ جاؤ۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کے یہ روایت سننا، پہاڑ ہے مصائب کا، عزادار و سخت جملے ہیں۔ مختار نے کہا ہرملہ یہ بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا تھا؟ ہرملہ کہتا ہے مختار جو سزا دینی ہے دے دے، مجھ سے میرا جرم مت پوچھ۔ مختار نے کہا جرم نہیں بتائے گا سزا نہیں دوں گا، پہلے جرم بتا۔ اب اس نے اپنا ظلم بتانا شروع کیا، کہا مختار میرے ترکش میں 7 تیر تھے، میں نے 4 تیر چلائے وہ نشانے پہ نہ لگے، 3 تیر میرے نشانے پہ لگے۔ کون سے 3 تیر؟ کہا پہلا تیر مشک سکینہ پہ لگا، پہلا تیر مشک سکینہ پہ۔ ظالم تیرا دوسرا تیر کہاں پہ؟
کہا حسین ذوالجناح پہ تھا، ایک کمینے نے حسین کو پتھر مارا، آقا نے دامن ابا اٹھایا، خون صاف کیا، مجھے وہ سینہ نظر آیا جہاں رسول بوسے دیتا تھا، دوسرا تیر حسین کے سینے پہ مارا۔ اجرکم علی اللہ، دوسرا تیر حسین کے سینے پہ۔ اللہ اکبر۔ ظالم تیرا تیسرا تیر کون سا تھا؟ کہا مختار مت پوچھ، مجھے قتل کر دے، مجھے سزا دے دے۔ کہا جب تک نہیں بتائے گا سزا نہیں دوں گا۔ کہا جب حسین اپنے 6 مہینے کے شہزادے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آیا، حسین نے پانی مانگا، ہم نے پانی نہ دیا۔ جملہ سننا عزادارو۔ کہا پھر کیا ہوا؟ حسین نے اپنے شہزادے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، ذرا اپنی مظلومیت دکھا دے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اصغر نے اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری، یزید کے لشکر میں انقلاب آیا۔ عمر سعد نے کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ دے۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا میں نے وہ تیر اٹھایا جو گھوڑوں کو قتل کرنے کے لیے چلایا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب میں نے تیر چلایا فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى أُذُنٍ، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کا گلا کٹ گیا۔ خدا آپ پر رحم فرمائے، خدا آپ کے آنسو قبول فرمائے، صدیقہ طاہرہ آپ پر راضی ہوں، اللہ آپ کی حاجات پوری فرمائے۔ فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ایک کان سے دوسرے تک شہزادے کا گلا چھد گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ اب حسین نے شہزادے کو سینے سے لگایا، خون ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، بیٹے کا خون چہرے پہ ملا، نانا کے پاس یہی چہرہ لے کے جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس میری گفتگو کے 2 مرحلے، آپ سے التماس دعا۔ عزادارو، اس کے بعد کیا ہوا؟ رباب نے بچے کو بڑی محبت سے تیار کر کے بھیجا تھا۔ اب حسین مولا نے دامن ابا بچے پہ رکھا، بڑا ہے خیمے کی طرف، لیکن سوچا ہے پانی پلانے کا کہہ کے لے آیا تھا، یہ ماں دیکھ کر زندہ رہے گی یا مر جائے گی۔ حسین آگے بڑھا، پھر پیچھے آیا، پھر آگے بڑھا، پھر پیچھے آیا۔ اب 7ویں مرتبہ حسین خیمے میں گیا۔ ایک روایت سن کے جاؤ، رباب سے پہلے 4 سال کی سکینہ آگے بڑھی، بابا بھیا نے پانی پی لیا، میرے اصغر نے پانی پی لیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اب رباب آگے بڑھی، حسین نے دامن ابا ہٹایا، ایک مرتبہ بچے کا چھڑا گلا دیکھا، ایک جملہ کہا بی بی نے، او میرے شیر خار، مجھے سمجھ نہیں آتی، تیرے جیسے شہزادوں کو نہر بھی کیا جاتا ہے، نہر بھی کیا جاتا ہے۔ بس عزادارو، حسین نے شہزادے کو سینے سے لگایا، خیمے کی پشت پہ آیا، اور شاعر نے کیا کہا؟ ننھی سی قبر کھود کر
اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کر بس ہو گیا اصغر شہید، پیاس بجھ گئی اصغر کی۔ اب ایک مرتبہ واقعہ کربلا کے بعد اس شہید کی یہ روایت نہ پڑھتا اگر نہ پڑھی ہوتی۔ مظلومیت دیکھو حسین کی، مظلومیت دیکھو رباب کی، مظلومیت دیکھو اصغر کی۔ اب سننا جملہ عزادارو، سروں کو گنا گیا، سروں کو گنا گیا، کہا گیا ایک سر نہیں ہے۔ ایک کمینہ کہتا ہے خیمے کے پیچھے حسین نے قبر بنائی تھی، ہائے میرے اللہ یہ ظلم نہ پڑتا اگر روایت میں نہ دیکھتا۔ اب گھوڑ سواروں کا ایک دستہ تیار ہوا، ہاتھوں میں نیزے کربلا کی نرم ریت پہ مارنا شروع کیے۔ اب ایک نیزہ ریت میں لگا، جب بلند ہوا اصغر بلند ہو گیا۔ ہائے اصغر تیری قسمت، پہلے تیر سے ذبح ہوا، پھر نیزے سے ذبح ہوا، پھر تلوار سے سر کاٹا گیا۔ ہائے رباب تیری قسمت، ہائے اصغر تیری قسمت۔